الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یہ 2 آیتیں نہایت ہی شان والی، برکت والی، فضیلت والی، اہمیت والی ہے، اور سورہ بقرہ کی اخیر آیتیں معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ عنایت فرمایا ہے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے، 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، بیر۔ اوپر سے جو احکامات نازل ہوتے ہیں، اللہ جو حکم دیتا ہے، وہ احکامات سدرۃ المنتہا تک آ کر ٹھہر جاتے ہیں۔ وہاں سے جبریل علیہ السلام لے کر نیچے اترتے ہیں۔ نیچے سے جو چیزیں اوپر جاتی ہیں، لوگوں کے اعمال ہیں، نیک اعمال وغیرہ، یہ سدرۃ المنتہا پر جا کر ٹھہر جاتی ہے، پھر وہاں سے اوپر اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے ساتھ جب سدرہ پر پہنچتے ہیں تو جبریل نے رفاقت چھوڑ دی، کہا ایک بال بھی اگر اوپر گیا تو ہمارے پر جل جائیں گے۔ تو سدرہ سے اللہ کے نبی اکیلے اوپر گئے اللہ سے ملاقات کے لیے۔ بہرحال تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم رات میں ہمارے نبی کو 3 تحفے دیے۔ پہلا تحفہ 5 وقت کی نماز، جو شروع میں 50 تھی۔ دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخر آیتیں، خواتیم سورۃ البقرہ۔ تیسرا تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا گیا کہ آپ کی امت میں جو شخص شرک نہیں کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ فرماتا ہے۔ شرک کو چھوڑ کر ہر گناہ کو چاہے گا تو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ 3 تحفے ملے ہیں۔ اور صحیح حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ یہ بات پیچھے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں یہ حدیث آ چکی ہے کہ اچانک آسمان میں کچھ کھڑکا سنائی دیا۔
تو جبریل علیہ السلام نے اوپر سر اٹھایا اور کہا یا رسول اللہ یہ آسمان کا ایک دروازہ آج کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ اس دروازے سے ایک فرشتہ آ رہا ہے جو زمین پر پہلی دفعہ آ رہا ہے۔ وہ فرشتہ حاضر خدمت ہوا اور اللہ کے نبی کو سلام کیا اور فرمایا یا رسول اللہ آپ کو دو نور کی بشارت دی جاتی ہے، ایک سورہ فاتحہ کی اور دوسرے سورہ بقرہ کے اخیر آیتوں کی۔ جو شخص سورہ بقرہ کی اخیر آیتیں پڑھ کر سوتا ہے وہ رات اس کے لیے اس رات میں کفایت کی جاتی ہے، ہر شر سے محفوظ رہتا ہے۔ آتے ہیں آیتوں کا ترجمہ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان رکھتے ہیں رسول اس چیز پر جو رسول کی طرف اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن کریم، وحی الہی۔ اس پر کتاب و سنت پر سب سے پہلے ایمان لانے والے رسول ہیں۔ رسول سے مراد یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب سے پہلا مومن ہمارے نبی کی ذات ہے۔ کتاب و سنت پر، قرآنی احکامات پر سب سے پہلا مومن ایمان لانے والا کون ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آگے فرمایا والمؤمنون، رسول کے ساتھ مومنین بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کو مومنون کیوں کہا ہے کہ مومنون ایمان رکھتے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ مومنون صحابہ کرام کا لقب ہے۔ اب آیت کا ترجمہ یہ ہوگا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان رکھتے ہیں رسول اس چیز پر جو اللہ کی طرف سے رسول کی طرف نازل کی گئی، اور صحابہ کرام بھی ایمان رکھتے ہیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کل، ہر ایک، رسول بھی اور مومنین بھی، صحابہ کرام بھی، ہر ایک ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ یہ بات ذہن میں یاد رکھیے، ایک ایمان والا جب تک 6 چیزوں پر ایمان نہ لے آئے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ ایمان والے کو 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان 6 میں سے ایک کا بھی انکار کر دے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر 6 میں سے کسی ایک کا انکار نہیں کیا تو وہ مومن ہے۔ ہمارے معاشرے میں فری میں فتووں کا ایک رواج ہے، اس کو کافر بنا دیا، اس کو کافر بنا دیا، اس نے کوئی غلط کام کیا تو کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ بھائی 6 چیزوں پر اگر ایمان ہے، آپ ایک نہیں 1 کروڑ فتوے لگا تو وہ مومن ہی ہے، ایمان سے نکلے گا نہیں۔ اور 6 میں سے ایک کا بھی انکار کر دے تو وہ مومن نہیں رہے گا۔ 6 چیزیں کیا ہے؟ 4 تو اسی میں ہیں۔ اللہ پر ایمان ہو، اس کے فرشتوں پر ایمان ہو، اس کی کتابوں پر ایمان ہو، اس کے رسولوں پر ایمان ہو۔ باقی 2 چیزیں دوسری آیات میں اور صحیح احادیث میں ہے۔ جبریل علیہ السلام کے پاس، جبریل علیہ السلام ہمارے نبی کی خدمت میں انسانی شکل میں آئے، طالب علم بن کر، اپنے گھٹنے کو نبی کے گھٹنے سے ملا دیے اور پوچھا یا رسول اللہ اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ، ہمارے نبی نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ ورسلہ، اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر۔ یہ 5ویں چیز ہے۔
وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ وَخَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لاؤ، اچھا برا جو کچھ ہوا یا ہوگا یا ہوتا ہے سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، اس پر ایمان لاؤ۔ یہ 6 بنیادی چیزیں ہیں، ان 6 چیزوں پر ہمارا ایمان ہو، ہمارا عقیدہ ہو۔ کیا ہے؟ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان لانا کیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے، جو اکیلا ہے، تنے تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی ہمارا خالق و مالک و رازق ہے، وہی ساری کائنات کا پالنہار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کے ماں باپ ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ یہ ہمارا عقیدہ اللہ کے بارے میں ہونا چاہیے۔ اللہ پر ایمان، وملائکتہ، فرشتے پر ایمان۔ فرشتے پر ایمان کیا ہے؟ کچھ لوگ تو فرشتوں کے بارے میں، کے وجود کے بارے میں منکر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں فرشتے کچھ نہیں، بس یہ ایک ہوا ہے۔ حالانکہ قرآن و حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہے، جو مخلوق نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے۔ فرشتے کھانے پینے سے بے نیاز ہے، رب کی عبادت میں مشغول ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتے وہ ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں، وہی کرتے ہیں جو فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے۔ مختلف عبادتوں میں فرشتے ہیں، بعض قیام میں، بعض سجدے میں، بعض رکوع میں، جس حیت پر اللہ نے رکھا ہے عبادتیں انجام دے رہے ہیں۔ تو فرشتوں کا وجود برحق ہے، اور جن فرشتوں کا نام ہمیں معلوم ہے، جیسے جبریل علیہ السلام سید الملائکہ، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، یہ بڑے بڑے جو 4 فرشتے مقرب ہیں، ان کے اوپر تو تفصیلی ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کا کام تھا تمام نبیوں کے پاس وحی الہی لے کر آنا، قرآن کریم، اسی طرح دیگر نبیوں کے اوپر جو وحی نازل ہوتی تھی جبریل علیہ السلام کام انجام دیتے تھے۔ میکائیل علیہ السلام کا کام ہے بارش برسانا، کہاں بارش ہوگی، کہاں نہیں ہوگی، پیداوار کتنی ہوگی، یہ سارا سسٹم اور نظام اسرافیل حضرت میکائیل علیہ السلام کے پاس ہے۔ اور اسرافیل علیہ السلام کا کام ہے کل قیامت کے دن جب اللہ چاہے گا دنیا کو ختم کر دیں، پھر سے نئی دنیا پیدا ہو، لوگ قبروں سے اٹھیں گے، تو سور پھونکنے کا کام اللہ نے اسرافیل علیہ السلام سے لینا ہے۔ اور اسرائیل علیہ السلام کا کام ہے لوگوں کی روح قبض کرنا، یہ ان کی ٹیم ہے ان کے ساتھ، وغیرہ وغیرہ۔ یہ 4 بڑے مقرب فرشتے ہیں جو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے فرشتوں کو۔ اس پر ہمارا ایمان ہو کہ فرشتے ہیں اور اللہ کے معصوم فرشتے ہیں۔ وَكُتُبِهِ، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی تمام آسمانی کتابیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید اور دیگر صحیفے جو اور انبیاء پر نازل ہوئے ہیں، وہ بالکل برحق اور اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کی اصلاح کے لیے وہ کافی تھی۔ اس پر ہمارا ایمان ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کتابوں کو فالو نہیں کریں گے۔ تورات پر ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ سچی کتاب تھی جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ زبور داؤد علیہ السلام کو ملی، بالکل سچی کتاب تھی۔ انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو ملی، سچی کتاب تھی، اس میں ذرہ برابر کوئی حرف غلط نہیں تھا، لیکن اس پر ہمیں عمل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اب قیامت تک کے لیے جو کتاب قابل عمل ہے وہ قرآن حکیم ہے۔ قرآن مجید پر ایمان تفصیلی ہے، باقی کتابوں پر اجمالی ایمان ہے۔ قرآن کریم پر ہمارا ایمان ایک ایک آیت کے اوپر ہے، ہر آیت کے اوپر ایمان لانا فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار کر دینا مسلمان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہو جائے گا جو قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کر دے۔ تو قرآن کریم پر تفصیلی ایمان لانا ضروری ہے۔
یہاں تک کہ اگر کوئی حرام کام کو جائز کر کے کرے وہ بھی مذہب سے نکل جاتا ہے۔ ایک آدمی شراب پی رہا ہے، ظاہر سی بات ہے حرام کام کر رہا ہے، غلط ہے، لیکن اس کی نحوست، اس کا گناہ ہونا اس کے دل کے اندر ہے۔ وہ آدمی سمجھ رہا ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں، بہت غلط کام کر رہا ہوں، یہ حرام ہے، اس وقت تک وہ مومن ہی ہے، مسلمان ہی ہے۔ لیکن اگر شراب کو حرام سمجھ کر نہیں پیتا، جائز سمجھ کر، حلال سمجھ کر کر رہا ہے، کوئی بھی حرام کام حلال سمجھ کر کیا ہے، تو چونکہ قرآنی آیات کی تصریح کے خلاف ہے تو وہ آدمی مذہب سے نکل جاتا ہے۔ حرام کو حرام رہنے دیں اور حلال کو حلال رہنے دیں۔ وَرُسُلِهِ، ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے رسولوں پر۔ تمام رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام بھیجے ہوئے پیغمبر برحق ہیں، سچے ہیں، سب کے سب سچے ہیں، سب کے سب برحق ہیں، اور اپنے اپنے زمانے میں اصلاح کے لیے جو آئے تھے سب کے سب اللہ کے رسول اور نبی تھے۔ اس پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو ایمان لانا عین فرض ہے ہی۔ آگے فرمایا لا نفرق بین احد من رسلی، رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے، جدا نہیں کرتے، کسی نبی کو مانتے اور کسی کو نہیں مانتے، ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہر رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا سمجھتے ہیں۔ تفریق الگ چیز ہے، تفضیل الگ چیز ہے۔ مرتبے میں بعض رسول اور نبی ایک دوسرے سے آگے ہیں، یہ تو قرآن نے صاف کہا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسولوں کی جماعت ہے، فضیلت دے رکھی ہے ہم نے بعض کو بعض کے اوپر۔ اور امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رسولوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ فضیلت الگ چیز ہے، تفریق الگ چیز ہے، کہ کسی کو مانا کسی کو نہیں مانا یہ کفر ہے۔ جیسے یہودی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، اور عیسائی لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے۔ کسی کو ماننا کسی کو نہیں ماننا یہ تفریق ہے جو کہ کفر ہے۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، سب کے سب سچے تھے، برحق تھے۔ ہاں فضیلت الگ چیز ہے۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، مومنوں نے کیا کہا؟ ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کر لیا۔ غفرانک، اے اللہ ہم تیری بخشش چاہتے ہیں۔ ربنا وإلیک المصیر، غفرانک ربنا، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آگے سنیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ لا یکلف اللہ، اللہ تعالیٰ کسی پر تکلیف یا بوجھ نہیں ڈالتے، الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اللہ نے صاف کہا ہے انسانی بس کے اندر جتنی ہے نا اتنے ہی اللہ بوجھ ڈالتے ہیں۔ مثلا ایک شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اب ایسا نہیں ہے کہ اس کو کھڑا ہونا ہی ہے چاہے موت آ جائے، نہیں، اس کے بس میں اب یہ نہیں ہے تو اب بیٹھ کر نماز پڑھے گا۔ بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں تو اب لیٹ کر نماز پڑھے۔ ایسا نہیں کہا کہ ہر حال میں تمہیں روزے رکھنا ہے، بس میں نہیں ہے تو روزہ بھی نہیں ہے۔ طاقت اللہ تعالیٰ وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ایک شخص بیمار ہے، وضو نہیں کر سکتا، منع کیا ہے ڈاکٹروں نے، یا سفر میں ہے، صحرا میں ہے، پانی کا ملنا ناممکن ہے۔ اب ایسا نہیں کہ پانی نہیں ہے تو بھی وضو کرنا ہے، بس میں نہیں ہے، اب قدرت سے باہر ہے، اب حکم ہے کہ تیمم کر لو۔ اب گڈھا کھود کر پانی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارے بس میں ہے بھی نہیں۔
اب یہ ہے کہ تم تیمم کرو، بیماری ہے تو تیمم کر لو، صحرا میں ہو، سفر میں ہو، پانی نہیں مل رہا ہے تو تیمم کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت اور وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، نفس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، اور نفس کے اوپر وہی ہے جو اس نے کام کیا۔ یہ آیت اصل میں گزشتہ ایک آیت کی تفسیر ہے۔ تفسیر کیا ہے؟ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ اگر کچھ تم ظاہر کر کے کرو یا چھپا کر کرو اپنے دل میں، اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب لے گا۔ یہ آیت صحابہ کرام نے جب سنی تو دل پر گرا ہوا اور سوال کیا، یا رسول اللہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے سینوں میں ہوتی ہے، اور آیت کا مفہوم یہ بتاتا ہے کہ ہمارے سینوں میں جو باتیں ہیں اللہ اس کا بھی حساب لے گا۔ اس آیت کی تفسیر اس آیت میں ہے، لہا ما کسبت، نفس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، عمل کیا، یعنی جو ظاہری اعمال ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، سر ہے، ہمارے باقی جو اعضاء ہیں، ان سے جو ظاہر ہونے والے اعمال ہے، گناہ اور سزا کا اس کے اوپر دار و مدار ہے۔ سینے کے اندر جو چھپی ہوئی بات ہے، وسوسے خیالات تو انسان اور مسلمانوں کے پاس آتے ہی ہیں۔ نفس کے اوپر، دل کے وساوس کے اوپر ہمارا اختیار نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ ہماری طاقت سے باہر ہے۔ ہم نماز میں ہوتے ہیں اور وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم چاہتے نہیں لیکن ہو جاتا ہے ایسا، تو ہماری قدرت سے باہر ہے، اس پر پکڑ نہیں ہے۔ لہا ما کسبت، نفس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، کام کیا، وعلیہا ما اکتسبت، اور گناہ بھی اسی کا ہوگا جو اس نے کیا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب لا تؤاخذنا، ہماری گرفت نہ کر، ہمارا مؤاخذہ نہ کر، ہماری پکڑ نہ کر، ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا اور لغزش ہو جائے تو آپ گرفت نہ کرنا۔ خطا اور بھول کسے کہتے ہیں؟ نماز کا وقت تھا ہم بھول گئے، اسے بھول کہتے ہیں، یاد ہی نہیں رہا۔ اور خطا کیا ہے؟ خطا بھی ایک غلطی ہے۔ ماہ رمضان کا روزہ چل رہا ہے، ہمیں یاد ہے کہ ہم روزے سے ہیں اور منہ میں پانی لے کے گرگرا کر رہے ہیں مزے سے، یاد ہے لیکن پانی اندر چلا گیا، تو وہ بھول نہیں ہے، وہ آپ کو یاد ہے اور پھر بھی آپ کر رہے ہیں، اندر چلا گیا، وہ غلطی ہو گئی۔ چاہے غلطی ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہمارا مؤاخذہ نہ کر اگر ہم سے بھول ہو جائے، چوک ہو جائے یا غلطی ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر ایسے بوجھ بھی نہ ڈال جو آپ نے ہم سے پہلوں پر نازل کیے۔ یاد رکھے امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ نے بوجھ کم کر دیا ہے، پچھلی امتوں پر اللہ نے بھاری بوجھ ڈال دیا تھا۔ مثال کے طور پر ہم ہر جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں بھی، گھر میں بھی، بازاروں میں بھی، سڑک کے کنارے بھی، کھیت کھلیان میں بھی، ایئرپورٹ پر بھی، ہوائی جہاز پر بھی، ٹرین میں بھی، کہیں بھی وہ نماز قابل قبول ہے۔ پچھلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، وہ مسجد کے اندر، اپنے معبد خانے کے اندر ہی نماز ادا کر سکتے تھے، عبادت کر سکتے تھے، مسجد سے ہٹ کر کہیں اور نماز نہیں ہو سکتی تھی، کوئی عبادت نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ مکلف تھے اس بات کے کہ عبادت کرنی ہو تو مسجد میں، عبادت خانے میں جا کر کرو۔ ہم مکلف نہیں ہیں، کہیں بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ساری زمین کو مسلمانوں کے لیے مسجد بنا دیا ہے، جہاں موقع ہو سر جھکاؤ، سجدہ کرو، رب قبول کرنے والی ذات ہے۔ دوسری مثال، ہمارے کپڑوں پر نجاست لگ جاتی ہے،
ناپاک قطرے آ جاتے ہیں تو ہم دھو کے اس کو پاک کر لیتے ہیں، صاف کر لیتے ہیں۔ پچھلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، جہاں پر نجاست کے قطرے لگے اس نجاست کو کاٹ کر پھینکنا پڑتا، کپڑے ہی کاٹ کر پھینکو، دھل کر صاف اور پاک کرنے کا رواج نہیں تھا اور شریعت بھی نہیں تھی۔ یہ سہولت ہوئی ہمارے لیے۔ پچھلی امتوں میں جو جانور اللہ کے نام پر قربان کیا جاتا تھا، اس جانور کی قربانی کے بعد اس کا گوشت کھانا حلال نہیں تھا۔ امت محمدیہ کے اوپر کتنا بڑا احسان ہے رب ذوالجلال کا کہ قربانی رب کے نام پر کرتے ہیں اور جانور کون کھاتا ہے؟ ہم کھاتے ہیں، ہمارے لیے حلال ہے۔ ایک اور مثال، مال غنیمت پچھلی امتوں کے لیے حرام تھی، غنیمت کا مال امت محمدیہ کے لیے حلال، جائز اور پاکیزہ چیز ہے۔ بنی اسرائیل میں ایسا بھی ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے غائبانے میں کچھ لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کر لی تھی سامری کے بہکاوے پر۔ کیا حکم آیا؟ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، توبہ بھی کرو اور اپنے آپ کو قتل کر ڈالو، اپنے آپ کو قتل کر ڈالو، تبھی اللہ معاف کرے گا۔ ایسا بھی حکم ہوا۔ اس امت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم اور پیار کیا ہے۔ تو دعا اللہ نے سکھلائی ہے کہ جیسے آپ نے پچھلوں پر بوجھ ڈالا، بھاری بوجھ، ہمارے اوپر مت ڈالو۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہماری طاقت سے زیادہ ہم پر بوجھ نہ ڈال۔ واعف عنا، ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، وارحمنا، ہمارے حال پر رحم فرما۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، کارساز ہے، کام بنانے والا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اے پروردگار عالم کافروں پر ہمارے لیے مدد کر کہ ہم کافروں پر غلبہ پا جائیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آخر آیتیں اور اس کا مفہوم اور مختصر تفسیر تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔